ملائکہ آئے، سید الشہداء کو اپنا تعاون پیش کیا کہ ملائکہ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں حکم خدا سے. اور اسی روایت کے مطابق مدینے سے نکلنے سے پہلے مدینہ کے اندر ہی جن آئے، اجنہ، اور انہوں نے آ کر اپنا تعاون پیش کیا. اس روایت کے مطابق سید الشہداء علیہ السلام نے دونوں کا تعاون قبول نہیں کیا. ملائکہ تو تھے ہی پاک، منزہ، مقدس. نقطے کو ذرا پکڑنا ہے غور سے. اور جنوں کی امداد کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا، تشکر کیا، قبول نہیں کیا. اب ذرا اپنے آپ کو فرض کریں آپ کہ آپ محاصرے میں ہو، خونخوار دشمن، چاروں طرف سے دہشت گرد، آپ تنہا یا آپ کے ساتھ 2 یا 4 انسان. ایسے میں ملائکہ آپ کو پیشکش کریں مدد کی، ایسے میں جن آپ کو پیشکش کریں مدد کی. ایسے میں ہمارا کیا عکس العمل کیا ہوگا اس پیشکش کے سامنے؟ یہی تو ضرورت ہوتی ہے انسان کو مدد لینے کی. یا مدد نہیں لی پھر کہاں لے گا مدد؟ سید الشہداء نے دونوں مخلوقات کی مدد قبول نہیں کی. کیوں عزیزان؟ توجہ فرمانا. ایک تو مقدس کام کے لیے مقدس وسیلہ چاہیے، مقدس ذریعہ چاہیے. اب یہ مقدس ہے، ملائکہ مقدس ہے، اور جن بھی جو آئے وہ مومن جن آئے، نامقدس جن نہیں آئے. چونکہ نامقدس جن اسی وقت سے پاکستان آئے ہوئے تھے، وہاں نہیں تھے، مدینے میں نہیں تھے. خداوند نے ملائکہ پیدا کیے، انہیں اپنی سلطنت و اپنے اقتدار کا عملہ قرار دیا. یعنی خدا کے ارادوں کو نافذ کرنے والی مخلوق. سادہ لفظوں میں اگر میں کہوں، ملائکہ خدا کے ارادوں کو نافذ کرنے والی، خدا کے فیصلوں کو نافذ کرنے والی مخلوق. ان کی خدا نے ڈیوٹیاں لگا دی. جنوں کو پیدا کیا، جنوں کے فریضے اور ان کے لیے اپنا نظام بنا دیا. انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کے لیے بھی نظام بنا دیا. 3 قسم کی مخلوقات ہو گئی، ملائکہ، جن اور انسان. تینوں کے فرائض مقرر کر دیے. اب اگر ملائکہ میں مشکل پیش آتی ہے تو ملائکہ کی مشکل جن حل نہیں کریں گے، ملائکہ کی مشکل ملائکہ نے حل کرنی ہے. اگر جنوں کے اندر مشکل آ گئی تو جنوں کی مشکل انسانوں نے نہیں حل کرنی، جنوں نے حل کرنی ہے. چونکہ انہیں سب کچھ بنا کے دے دیا گیا. اور انسانی نظام میں اگر کہیں مشکل پیش آ گئی تو انسانی نظام کی مشکل جو انسانی فرائض کے دائرے میں ہے، یہ نہ ملائکہ نے حل کرنی ہے نہ جنوں نے حل کرنی ہے، بلکہ یہ انسانوں نے حل کرنی ہے. فرض شناس اس کو نہیں کہتے جو ٹائم پہ پہنچائے، فرض شناس اس کو کہتے ہیں جو دنیا کو کھڑے ہو کر کہے کہ لوگوں خبردار، یہ میرا فریضہ تھا، یہ مجھے ہی انجام دینا ہے. اگر میری جگہ کسی اور نے یہ کام کر دیا میں فرض شناس نہیں رہوں گا. مشکل کہاں پیش آئی؟ مشکل عالم انسانی میں پیش آئی. مشکل کس کے دور میں پیش آئی؟ مشکل امامت امام حسین میں پیش آئی. امام حسین کے دور میں مشکل پیش آنے والی یہ مشکل امام حسین کے ہاتھ سے کھلے گی اور انسانوں اور امت کے ذریعے کھلے گی. لہذا اگر سید الشہداء جنوں سے مدد لے لیتے، ملائکہ سے مدد لے لیتے، تو جو امت کی ذمہ داریاں تھیں وہ امت نے ادا نہیں کرنی تھی، کسی اور نے ادا کرنی تھی. سید الشہداء یہی بتانا چاہتے تھے کہ میں تمہارا امام ہوں، مجھے خدا نے اس لیے بھیجا کہ انسان کی مشکلات انسان کے ہاتھ سے حل کرواؤں. یہ غلط دین بتایا ہے کسی نے، جس نے بھی بتایا، تشریح کی.
کہ امتوں کی ذمہ داریاں ائمہ پر عائد ہوتی ہیں، نہ، ائمہ کی ذمہ داریاں ائمہ انجام دیں گے، امت کی ذمہ داریاں امت انجام دے گی۔ ہم آج بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ امام ہمارے آئیں گے، ہماری گھریلو مشکلات بھی حل کریں گے، ہماری کاروباری مشکلات بھی حل کریں گے، ہماری قومی مشکلات بھی حل کریں گے، ہماری سیاسی مشکلات بھی حل کریں گے۔ تو پھر آپ کو خدا نے کیوں پیدا کیا؟ آپ کو عقل و شعور خدا نے کیوں دی؟ مجھے کیوں دی؟ مجھے خدا نے کیوں پیدا کیا؟ اگر سارے کام امام نے آ کر کرنے تھے تو مجھے کیوں پیدا کیا؟ فقط امام کو پیدا کرنا چاہیے تھا۔ مجھے خدا نے پیدا کیا تاکہ اپنے کام میں کروں، امام میری رہنمائی کرے، امام میری قیادت کرے، امام میرے اوپر حکومت کرے۔ امام جب آئیں گے تو امت کے کام امام نہیں کریں گے، امت کے کام امت سے کروائیں گے۔ کربلا کے معنی یہ ہے کہ جو کام خدا نے میرے ذمہ لگایا وہ مجھے ہی کرنا ہے، اگرچہ خدا فرشتے بھی بھیج دے۔ ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ باہر سے کوئی آئے اور آ کر ہماری مشکلات حل کر دے۔ ابھی کہتے بھی ہیں، بہت سارے کہتے ہیں کہ ایران کیوں نہیں ہمارے لیے کچھ کرتا یہاں پر؟ امام خمینی یہی فرمایا کرتے تھے کہ مگر ایران کی مشکل باہر سے کسی نے آ کر حل کی ہے۔ کس امت نے مدد کی ایرانی قوم کی؟ کربلا یہی سکھاتی ہے کہ کسی سے مدد نہ مانگنا۔ کربلا یہی سکھاتی ہے کہ ایک پاکیزہ لشکر تشکیل دو، اگر اس میں جنگجو نہیں ہے تو خواتین ہی کو لے کر نکل آؤ، تم اگر خدا کی راہ پر نکلو تمہاری مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ چندے کہاں سے آئیں، پیسے کہاں سے آئیں، مدد کہاں سے آئے، فلاں کہاں سے آئے، یہ کربلا کا راستہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے راہ کربلا۔ راہ کربلا اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، راہ کربلا اپنے زور بازو سے اپنا کام کرو۔ راہ کربلا اگر باہر سے کوئی مدد دیتا بھی ہے تو اس کو کہہ دو آغا ضرورت نہیں، فقط دعا کرو ہمارے لیے۔ یہ کام ہمارا ہے، یہ سفر ہمارا ہے۔ ننگ ہے ایک قوم کے لیے کہ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہو لیکن اس کا کام دوسرے آ کر حل کریں۔ آ کر اپنے مجالس کی سیکورٹی کے لیے ہم دوسروں کو کہیں کہ آ کر ہمیں سیکورٹی فراہم کرو، یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ یہ اتنے حسینی، اتنے جوان، یہ ہماری ذمہ داری ہے عزیزان، نہ ملائکہ کی ذمہ داری ہے نہ جنوں کی ذمہ داری ہے۔